علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح سے بیعت کی اور سلسلہ سہروردیہ میں شامل ہو گئے۔ ایک بار چاند رات کو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار مبارک میں مصروف عبادت تھے۔ اچانک آپ کو یاد آیا کہ کل صبح عید ہے۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سرکار، کل مسلمانوں کی عید کا دن ہے، سب ایک دوسرے کو عیدی دیں گے۔ چونکہ میں سرکار کے غلاموں میں شامل ہوں، اس لیے مخدوم سے اپنی عیدی مانگتا ہوں۔ کچھ دیر بعد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے روضہ مبارک سے آواز آئی، سید جلال الدین بخاری، تم مخدوم جہانیہ ہو اور یہی تمہاری عیدی ہے۔ آپ نے بڑی حیرت سے صدائے غیبی سنی، پھر آپ پر ناقابل بیان مسرت و سرشاری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت مخدوم جہانیہ بہت دیر تک حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کی روح کو ایصال ثواب کرتے رہے۔ نصف شب کے قریب آپ شیخ بہاؤالدین زکریا کے روضہ مبارک سے باہر آئے اور حضرت شیخ صدر الدین عارف کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ عارف حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے صاحبزادے تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ کچھ دیر وہاں مصروف عبادت رہے اور پھر آپ نے وہی سوال دہرایا، سرکار، میں آپ کے غلاموں میں ہوں، اس لیے مخدوم سے اپنی عیدی مانگتا ہوں۔ کچھ دیر بعد حضرت شیخ صدر الدین عارف کے روضہ مبارک سے آواز آئی، تمہاری عیدی وہی ہے جو میرے حضرت بابا نے تمہیں عطا کی ہے۔ صدائے غیب سن کر حضرت مخدوم جہانیہ پر ایک بار پھر وہی سرشاری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دوسرے دن عید تھی۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت اپنے پیر و مرشد حضرت رکن الدین ابو الفتح رحمت اللہ علیہ کو سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ اپنے دل میں طے کر لیا تھا کہ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی عیدی طلب کریں گے۔ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح نے بڑی محبت سے آپ کو گلے لگایا۔ اس سے پہلے کہ حضرت مخدوم جہانیہ عیدی کا سوال کریں، حضرت شیخ نے بڑے والہانہ انداز میں فرمایا، سید، تمہاری عیدی وہی ہے جو حضرت بابا شیخ صدر الدین عارف اور میرے دادا حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے تمہیں دی ہے۔ اب تم مخدوم جہانیہ ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت پیر و مرشد کے دامن سے لپٹ گئے، پھر نہایت رقت آمیز لہجے میں عرض کرنے لگے، میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ تینوں آسمانوں سے مجھے ایک ہی چیز عطا ہوئی ہے۔ پھر جب آپ عیدی لے کر حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح کی خانقاہ سے باہر آئے تو ملتان کے گلی کوچوں میں عجیب سا شور برپا تھا۔ جو شخص بھی آپ کو دیکھتا احترام میں سر جھکا دیتا۔ لوگ آپ کو گزرتا ہوا دیکھتے تو بے اختیار پکار اٹھتے، وہ حضرت قطب الدین عالم جہانیہ تشریف لا رہے ہیں۔ مشہور صوفی سیاح حامد بن فضل اللہ جمالی سیر العارفین میں تحریر کرتے ہیں، میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سماع الدین سے سنا ہے کہ ایک بار حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح اپنے آستانے کی دہلیز سے باہر آ رہے تھے۔ آستانے کا زینہ کسی قدر نیچا تھا۔ حضرت مخدوم جہانیہ نے اپنے پیر و مرشد کو باہر آتے ہوئے دیکھا تو فوراً زمین پر لیٹ گئے تاکہ حضرت شیخ آپ کے سینے پر پاؤں رکھ کر گزر جائیں اور انہیں کوئی زحمت اٹھانی نہ پڑے۔ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح نے حضرت مخدوم جہانیہ کی یہ عقیدت دیکھی تو اپنی انگشت شہادت ہونٹوں میں دبا لی اور بے اختیار ہو کر فرمایا، سید جلال الدین، اب اور کیا چاہتے ہو؟ تم ولایت و معرفت کے جس درجے پر پہنچ چکے ہو، اس سے زیادہ انسان کے بس میں نہیں تھا۔ بس اب اٹھ جاؤ، تم نے خدمت شیخ کا حق ادا کر دیا۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح نے اپنے مرید کی چادر کو بوسہ دیا اور پھر بہت دیر تک مخدوم جہانیہ کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ حضرت مخدوم جہانیہ فرماتے ہیں، پیر و مرشد کی اس کرم نوازی نے میرے دل و دماغ کو مزید روشن کر دیا اور مجھ پر معرفت کے مقامات کا انکشاف ہوا۔
حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ 7 سال تک مکہ معظمہ میں مقیم رہے اور حضرت شیخ عبداللہ یافعی کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے۔ ایک دن حضرت شیخ عبداللہ یافعی نے بیت اللہ شریف میں بآواز بلند فرمایا، اگرچہ دہلی کے تمام بڑے بزرگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان سب کے روحانی اثرات حضرت سید محمود کی ذات گرامی میں موجود ہیں۔ وہ اس زمانے میں شہر دہلی کے چراغ ہیں اور انہی کے دم سے مشائخ کے آداب و اطوار روشن ہیں۔ حضرت شیخ عبداللہ یافعی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے دل میں یہ نیت کر لی، اگر باحکم خدا اس سفر سے واپس لوٹا تو سب سے پہلے دہلی حاضر ہو کر حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلی کے دیدار کی سعادت حاصل کروں گا۔ پھر جب حضرت مخدوم جہانیہ ہندوستان تشریف لائے تو حضرت نصیر الدین محمود کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس عرفان طالبان شوق سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت چراغ دہلی نے حضرت مخدوم جہانیہ کو گلے سے لگایا اور نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، آؤ سید، تمہارا ہی انتظار تھا۔ یہ سن کر حضرت مخدوم جہانیہ کو یقین آ گیا کہ حضرت شیخ عبداللہ یافعی نے سچ فرمایا تھا۔ پھر جب مجلس درس خالی ہو گئی تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے اپنے مہمان کی تواضع کی اور اسی دوران فرمایا، سید، تمہیں حضرت شیخ عبداللہ یافعی کے ذریعے اس فقیر سے حسن ظن پیدا ہوا۔ حضرت مخدوم جہانیہ سر تسلیم پہلے ہی خم کر چکے تھے، اب چراغ دہلی کے حضور آپ کا دل اور بھی جھک گیا۔ انتہائی پرسوز لہجے میں فرمانے لگے، حضرت عبداللہ یافعی پر اللہ کی رحمت ہو کہ شیخ نے مجھے آپ کی زیارت سے مشرف کروایا، اب اور کیا چاہتے ہو سید؟ حضرت چراغ دہلی نے فرمایا، آپ کی غلامی کی طلب رکھتا ہوں۔ حضرت مخدوم جہانیہ نے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، مخدوم جہانیہ ہو کر غلامی کی بات کرتے ہو؟ حضرت چراغ دہلی کے ہونٹوں پر جاں نواز تبسم ابھر آیا، اگر میں مخدوم جہانیہ ہوں تو آپ جیسے بزرگوں کی غلامی کے سبب ہوں۔ انکسار کا عجیب مظاہرہ تھا۔ سید، تمہیں اب کسی اور نسبت کی ضرورت نہیں۔ حضرت چراغ دہلی نے فرمایا، پیاسا ہوں تو دریائے معرفت کے کنارے پہنچا ہوں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے نہایت پرسوز لہجے میں عرض کیا، ضرورت مند ہوں تو آستانہ کرم پر ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں۔ آخر حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلی مجبور ہو گئے اور آپ نے حضرت مخدوم جہانیہ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ اگرچہ حضرت مخدوم جہانیہ بنیادی طور پر سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں، لیکن سلسلہ چشتیہ میں بھی آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ تمام معتبر حوالوں سے ثابت ہے کہ حضرت چراغ دہلی نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا تھا۔ معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔